ہماری زمین کے جیسی 6 اور زمینیں اور ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہماری یونیورس کے جیسی 6 اور یونیورسز اور ہوں. کائنات کا مالک کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، نہ ہم سوچ سکتے ہیں نہ ہم اس کا احاطہ کر سکتے ہیں. جن کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے اوپر چڑھ جائے. جن کی کیا اوقات ہے؟ جن ہوں، فرشتے ہوں، جو مرضی ہوں، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا ہوا ہے. اب یہ جو میں 7 جنتوں کی بات کر رہا ہوں، 7 جہانوں کی، اور 7 جو ہے اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ہم نے پیدا کیے 7 آسمان. میں روک کے دوبارہ بتا رہا ہوں، ہم نے پیدا کیے 7 آسمان اور 7 زمینیں انہی کے جیسی، جن پہ اللہ کا فضل پہم نازل ہوتا رہتا ہے. پہم کا مطلب ایک ہی وقت میں، ہر وقت، یعنی وہ پیرلل ہے. ہماری زمین کے جیسی 6 اور زمینیں اور ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہماری یونیورس کے جیسی 6 اور یونیورسز اور ہوں. اللہ کیا اس بات پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ کل شیء قدیر کا مطلب کوئی چھوٹا سا ہے، یعنی وہ صرف ہمارے سولر سسٹم کے ساتھ بنائے گا. اس کی سینکڑوں، یعنی آپ سمجھ لیں، میں صرف ایک ڈائمینشن بتاتا ہوں. ہماری زمین جتنی بڑی ہے نا، ٹھیک ہے، ہماری زمین جیسی 13 لاکھ زمینیں، ہماری زمین جیسی 13 لاکھ زمینیں سورج کے اندر سما سکتی ہیں. اتنا بڑا سورج، ٹھیک ہے. اور ہمارے سورج جیسے 1.5 ارب سورج، 1.5 بلین سورج جو ہیں، وہ صرف اور صرف اس بلیک ہول میں سما سکتے ہیں جس کی 2019 میں یہ تصویر کھینچی گئی ہے. اور وہ اس یونیورس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے. یونیورس اس سے بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے. کائنات کا مالک کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، نہ ہم سوچ سکتے ہیں نہ ہم اس کا احاطہ کر سکتے ہیں. یہ جو پیرلل یونیورس ہے نا، یہ صرف کانسیپچول چیزوں کو سمجھنے کی بات ہے کہ ایک نظام ایک طرح کا بھی چلتا ہے اور باین بائے بھی چلتا ہے. یعنی مطلب ہم کہتے ہیں کہ جی 7 جگہ 7 زمینیں ہیں، تو 7 زمینیں ایک ہی وقت میں ہو سکتی ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 7 زمینیں بنی، پھر قیامت آئی، پھر چیزیں الٹیں، پھر دوبارہ بنی، پھر آئی. There are 2 concepts. ہاریزونٹل بھی ہو سکتے ہیں، ورٹیکل بھی. 7 نمبر ہے، اس کے پیچھے بھی کیا کوئی مسٹری ہے؟ اگر ہم دوسرے مذاہب میں بھی دیکھیں تو ہندوازم میں بھی، فلموں میں دیکھتے رہے ہم لوگ، کے 7 جنم ہے. اس کا مطلب ہے ان کا مذہب بھی ان کو کچھ بتا رہا ہے. دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر جگہ پہ نبی بھیجے. تو انڈیا سے اللہ کی لگتی تھی کہ وہاں نہیں بھیجے ہوں گے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی آیا ہوگا، ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے. اب بات کہتے ہیں کہ 7 جنم، تو ان کو بھی سمجھ نہیں آئی بات. میں نے ابھی ایک بات کی ہے کہ یہ ورٹیکل بھی ہو سکتا ہے، ہاریزونٹل بھی ہو سکتا ہے. ہندوؤں کا مطلب ہے 7 جنم ہوں گے تو ایک جنم ختم ہوگا تو دوسرا جنم شروع ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ 7 یونیورس ہیں، 7 چیزیں ہیں، 7 کی ڈائمینشن پیرلل چل رہی ہیں. 7 روحوں کی اپنی اپنی زندگی ہے، اپنے اپنے کام ہیں. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس، تو نفس اپنی زندگی گزار رہا ہے نا. نفس امارہ سے لوامہ ملہمہ، نفس مطمئنہ تک کا سفر وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. تجلیہ روح، روح میں جب اللہ کے قریب جاتی ہے تو وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے. سری کا اپنا کانسیپٹ ہے، قلب کا اپنا کانسیپٹ ہے، قلب منیب، قلب سلیم، قلب شہید. یہ اپنی اپنی زندگی ہے، اپنا اپنا لائف اسپیکٹرم ہے. اب ہمیں چونکہ سمجھ نہیں آتی تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ کنٹراڈکٹری ہے. ہو سکتا ہے ان کو سمجھ نہ آ رہی ہو اس بات کی، وہ اس بات کو اس طرح سمجھ نہ پا رہے ہوں کہ یہ پیرلل بھی ہو سکتا ہے. یہ بائی اینڈ بائی نہیں ہوتا کہ ایک ختم ہوگا تو دوسرا شروع ہوگا. ایک ہی وقت میں 7 جنم اکٹھے بھی جیے جا سکتے ہیں. آپ کے اندر کی روحیں اگر اللہ کے قریب ہو گئی ہیں، تو میں نے ابھی کہا تھا کہ 7 جہان ہیں جو اللہ نے بنائے، تو آپ کی روح ٹریول کرتی ہے نا 7 جہانوں میں. یہ خواب بھی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، یہ خواب بھی انہی روحوں سے ہوتے ہیں نا، کہ کون سی روح اللہ کے کتنے قریب ہے اس کے امپیکٹ کی وجہ سے. یعنی بعد میں آپ کو یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ سلیپ پیرالسس ہو جاتا ہے. اب سلیپ پیرالسس کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو نیند ہے یہ موت کی بہن ہے. حدیث قدسی کے لفظ ہے کہ یہ جو یہ رسالت مآب کی حدیث ہے کہ جی یہ جو ہے النوم و عقل موت، کیونکہ ایسے مجھے لفظ بھول رہے ہیں، تو موت کی بہن ہے. تو روح بھی تو اس وقت نکل جاتی ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ روحیں نکلتی ہیں، کچھ روحیں ٹریول کرتی ہیں، وہ تحت سیر کرتی ہیں، واپس آ جاتی ہیں. سلیپ پیرالسس بھی ہوتا ہے کہ جب روح واپس آتی ہے تو آپ جاگ جاتے ہیں. تو کہیں ایسا ہوتا ہے کہ روح آپ کے جسم میں پوری طرح آئی نہیں ہوتی اور وہ ٹرانزیشن کا ٹائم ہوتا ہے، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ اسی کے دوران روح مکمل آئی نہیں ہوتی، ہاتھ ہلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ ہلتا نہیں ہے.
اور آنکھیں لانے کی کوشش کرتے ہیں, بولنے کی کوشش کرتے ہیں, بولنے نہیں جاتا, اور پھر لوگ اس کو کہتے ہیں او ہو جن آ گیا, او ہو تاڑے تے پار پہ گیا. وہ ہم نے سودے بیچنے ہوتے ہیں, ہماری فیلڈ میں بھی یہ ہے, ہم لوگ دغا بازی کرتے ہیں. میں سیدھی سی بات کرتا ہوں جی, میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے, میں چند ٹکوں کے لیے اپنی آخرت برباد نہیں کر سکتا, مجھے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے. میں یہ ان کا وبال کہاں سینکڑوں ہزاروں سال عذاب کی صورت میں بھگتتا رہوں گا. مجھے یہ پتہ ہے کہ جو کہانیاں ہیں نا, اس میں تھوڑی سی حقیقت ہے اور باقی سب کہانیاں ہیں. تو ہم سناتے ہیں کہ جی جن چڑھ گیا, جن چڑھ گیا. تو جن جو ہے نا, جن کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے اوپر چڑھ جائے. جن کی کیا اوقات ہے؟ جن ہوں, فرشتے ہوں, جو مرضی ہوں, انہوں نے آپ کو سجدہ کیا ہوا ہے. اور پھر اللہ نے کیا کہا انسان کو کہ حسن تقویم پہ بنایا. اب میں اگر رائٹر ہوں یا میں اپنے کوئی ٹاپک پہ ریسرچ کرتا ہوں, تو میں میرے سے کوئی پوچھے کہ جی آپ کا بیسٹ ریسرچ کون سی ہے, یہ بیسٹ ٹاپک کون سا ہے, تو جس پہ میں سب سے زیادہ مطمئن ہوں گا میں اس کو نکال کے دوں گا نا کہ دس از مائی بیسٹ ٹاپک. تو اللہ نے انسان کو کہا ہے حسن تقویم, تو اس کا مطلب ہے اللہ انسان سے مطمئن ہے, تو اس نے انسان کو حسن تقویم پہ بنایا نا. تو اللہ خود اپنا کیا کہتا ہے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ جس کا ذکر صرف اطمینان ہو, اور جس کے اوپر وہ خود مطمئن ہے, وہ کتنی کی بڑی طاقت کا نام ہوگا, وہ کتنا بڑا ہوگا انسان. تو جن مخلوقوں نے اس کو سجدہ کیا ہے, ان کی جرت تو نہیں ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے. اگر وہ صرف, میں ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں دین کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف انسانیت کے لیول پہ اگر انسان کھڑا ہے, تو یہ ساری مخلوقیں جنہوں نے اس کو سجدہ کیا, ان کی ضرورت ہی نہیں ہے ہاتھ ڈالنے. اب اگر اس کے اوپر جن حاوی ہوتے ہیں یا چیزیں ہوتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے یہ اپنے مقام انسانیت سے گرا ہے, تو ہوتا ہے. میں جب جادو کی بات کرتا ہوں تو میں لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جادو اگر آپ کے اوپر ہو گیا نا, تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں آپ اللہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ کا کنیکشن اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے, اس لیے ہو گیا. اور پھر مجھ سے یہ اگلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی تو ہو گیا تھا. تو اس کا میرا عقیدہ, سیدھی سی بات ہے, میں نے کسی کو جواب نہیں دینا, لیکن میرا عقیدہ اس بات کو مان ہی نہیں سکتا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین ضروری نہیں ہے. قرآن نے مخاطب رسالت مآب سرور انبیاء کو کیا, کیونکہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ بات کرے. اللہ اگر بات کرے گا تو میڈیم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے, بات ہم سے کر رہا ہوگا, لیکن میڈیم رسالت مآب ہوں گے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رسالت مآب سے جو ہے وہ مخاطب ہے. ہر چیز رسالت مآب کے ہے, سمجھنا پڑے گا, ہمیں اپنی اوقات کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہماری اوقات کیا ہے. ہم بحیثیت انسان جو ہے وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم, اگر رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے نا, بشرم مسلکم والی آیت بھی ہے, حدیث بھی ہے, تو کیا وہ ہم جیسے ہیں؟ یعنی میرا ایک دوست ہے, وہ بہت اچھا ہے, وہ میرا بہت قریبی دوست ہے, از اے ڈی سی. تو وہ کہتا ہے شاہ جی میں تو ڈر گئی ہیں, تو میں اس کو کہوں گا کہ چل پھر آج تو میں ڈی سی, تو نکل. یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کا اسپیکٹرم ہے وہی ہے, کائنات کا مالک وہی ہے. میں تھوڑی بات مکمل کر لوں, میں آپ کو یہ آدھی رہ گئی نا, تو یہ بالکل اس کا چام سپار ختم ہو جائے گا. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس والی آیات جو ہیں, آیت تطہیر جو ہے, ویطہرکم تطہیرا, کہ آپ کو مطہر اور پاکیزہ رکھے, کہ آپ سے ہر رجس کو دور رکھے. تو جادو کیا ہے؟ نیگیٹیوٹی, نحوست, منفی طاقتیں. تو کیا یہ منفی طاقتیں رسالت مآب کے قریب ہو سکتی ہیں؟ کیا لا ریب فیہ کتاب قرآن پاک ہے, ٹھیک ہے, حدیثیں ہیں, اس میں بہت کچھ ہے کہ رسالت مآب پہ ہو گیا, لوگوں کو دکھانے کے لیے کہا جاتا ہے, وجود ہے اس کا, ہے وجود, جادو ہے, لیکن جادو اس کے اوپر نہیں ہو سکتا جو اللہ کے قریب ہے. ٹھیک. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے اوپر تو جادو کا میری کتاب میں, میری کیلکولیشن کے مطابق سوال ہی نہیں ہوتا. اس کے بارے میں اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کے اوپر ہو گیا تھا, تو پھر اگر یہ آپ مان لیں کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی جادو ہو گیا, تو آپ کی شریعت کے اوپر عرف آ جاتا ہے کہ وہ نبی جو ہے وہ, یعنی کافر کیا کہتے تھے کہ یہ سحر کے اثر میں ایسی باتیں کرتے ہیں. تو جو کافر باتیں کرتے تھے وہ آپ بھی کریں, تو کیا فرق رہ گیا؟ اس لیے تھوڑا سا کچھ چیزوں کو, اسپیکٹرم کو سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے. ہم بہت ساری باتیں ویسے ہی کر جاتے ہیں, حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا.